السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلفائے راشدین سیریز میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 4، سبق نمبر 4 یا 4۔ اس میں ہم لوگ آج انشاءاللہ شروع کریں گے فتوحات ایران و شام، یعنی پرشین امپائر اور رومن امپائر سے جو جنگ ہوئی ہے خلافت صدیقی میں، تو وہ کیسے آغاز ہوا، اس کے بارے میں آج معلومات حاصل کریں گے۔ تو میں میپ میں بھی دکھاؤں گا، لیکن آپ لوگوں کو بتا دوں تھوڑا سا کہ دیکھیے جزیرہ نما عرب جو ہے اس پر پورا غلبہ ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی خبر سے ہی پورے جزیرہ نما عرب میں بغاوت ہو گئی۔ لیکن 9 مہینے کے اندر اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ربیع الاول سے لے کر کے سمجھ جائیے کہ ذی الحجہ تک جتنے بھی مہینے بنتے ہیں اس میں پورے سارے بغاوتوں کو کچل دیے، چاہے وہ مرتدین کا بغاوت ہو یا مانعین زکوٰۃ کے بغاوت ہو یا مدعین نبوت کے بغاوت ہو، سب کو۔ اب اس کے بعد مسئلہ تھا کہ اسلام کو آگے کیسے بڑھایا جائے، اور اگر آگے نہیں بڑھاتے ہیں تو ادھر سے ہی خطرہ تھا، کیونکہ دو بڑے امپائر تھے سروں کے اوپر۔ رائٹ سائڈ میں جو ہے پرشین امپائر، ساسانی حکومت، اور لیفٹ سائڈ میں رومن امپائر یعنی بازنطینی حکومت، اور یہ دونوں موقع کے تلاش میں رہتے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ رومن امپائر سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں معاملہ شروع ہو گیا تھا، اور اسی کے نتیجے میں جو ہے جنگ موتا بھی ہوئی تھی اس سے۔ لیکن یہاں پر جو آغاز ہوا ہے وہ پرشین امپائر سے ہوا آغاز۔ تو میں تھوڑا سا جو ہے میپ دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں یہاں مدینہ ہے اور یہاں سے جو ہے فوج روانہ ہونے ہیں۔ اب یہ ہے کہ پہلے کس سے شروع کرنا ہے، یہ سمجھے کیسے ہیں۔ عراق، ایران پرشین امپائر کے انڈر میں، اور یہ شام وغیرہ جو ہے یہ رومن امپائر کے انڈر میں۔ اس سے تو ایک جنگ ہو چکی تھی، جنگ موتا، یہ لوگ صحابہ کرام کی بہادری دیکھ چکے تھے، ان سے ابھی جو ہے معاملہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن معاملے کا آغاز تھوڑا سا ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔ وہ کیسے ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو خط دے کر کے کسریٰ کے پاس بھیجے تھے، یعنی پرشین امپائر کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب جو ہے کسریٰ رہتا تھا، اور رومن امپائر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب جو ہے کیسر ہوتا تھا۔ اور کیسر کا کیپٹل جو ہے وہ قسطنطنیہ، اور کسریٰ کا کیپٹل جو ہے وہ مدائن، یہ بغداد کے بغل میں تھا یہاں پہ۔ تو کسریٰ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں جو تھا وہ خسرو پرویز تھا، اور یہاں پہ جو تھا رومن امپائر میں یہ ہرقل تھا۔ تو ہرقل نے تو کافی جو ڈپلومیٹیکل آنسر دیا تھا، اس میں بعد میں بات کریں گے۔ لیکن کسریٰ جو ہے یہ غرور والا بہت زیادہ تھا، اس کو بہت زیادہ غرور تھا، یعنی تمدن پر، عسکری صلاحیت پر، سیاسی بصیرت پر، نسلی برتری پر بہت زیادہ گھمنڈ ہوتا تھا۔ ابھی آپ دیکھیں گے ہم لوگ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں آپ سمجھ جائیے کہ رومن امپائر اور پرشین امپائر میں زیادہ طاقتور کون تھے، یہ اگر جاننا ہو تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 610 میں نبوت کا اعلان کیے ہیں تو اس وقت جو ہے پرشین امپائر والے چھائے ہوئے تھے، اور چھاتے چلے جا رہے تھے، اور دھیرے دھیرے سمجھ جائیے کہ شام بھی قبضہ کر لیے تھے، اور یہاں پر جو ان کے جو ہے صلیب وغیرہ تھا وہ بھی لوٹ لیے تھے پورا، اور ان لوگوں کو جو ہے یہاں تک جو ہے بھاگنے پہ مجبور کر دیے تھے، یعنی پرشین امپائر اس طرح بھاگ رہا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے قریش والے بہت زیادہ مسلمانوں کو چڑھا رہے تھے کہ دیکھو تم لوگ بھی رسالت کو مانتے ہو، یہ لوگ بھی رسالت کو مانتے ہیں، لیکن یہ لوگ ہار رہے ہیں، اور یہ لوگ مجوسی ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، ہم لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں، ہم لوگ جیت رہے ہیں۔ تو اس طرح سے لیکن جب مدنی زندگی کا دور شروع ہوا ہے اور قرآن نے پیشن گوئی کر دیا، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وہم من بعد غلبہم سیغلبون، ان قریب یہ لوگ غالب آئیں گے۔ تو جنگ بدر کے دن جو ہے سمجھ جائیے کہ رومن امپائر والے جو ہے ادھر سے فتح پانا شروع کر دیے،
اور پھر یہ جو ہے بڑھتے ہی چلے گا۔ تو مکی دور میں سمجھ جائیے کہ پرشین امپائر والے غالب تھے، اور مدنی دور میں رومن امپائر والے غالب تھے۔ لیکن بڑی سلطنت تھی، تو بس یہ ہے کہ یہ جو عراق کا علاقہ ہوتا تھا، اسی میں جو ہے آگے پیچھے ہوتے رہتے تھے۔ یہ مضبوط رہے تو یہ عراق میں اس کو پیچھے ڈھکیل دیے، اور یہ مضبوط رہے تو ان کو ادھر رہے، یا پھر ادھر پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا تو معاملہ رک جاتا تھا۔ تو یہ تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا رومن اور پرشین امپائر کے بارے میں مختصر بتا دیا۔ اب یہاں پہ معاملہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، تو ایک خط جو ہے خسرو پرویز کو بھی لکھے۔ وہ جو ہے بہت زیادہ غرور میں آ گیا، بس اس بات پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نام پہلے لکھ دیا تھا خسرو پرویز سے، محمد بن عبداللہ کی جانب سے خسرو پرویز کے نام، اسی پر وہ آگ بگولا ہو گیا۔ میرا غلام ہو کر کے مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، اور خط کو پھاڑ کر کے پھینک دیا۔ تو جو قاصد تھے ان کو بہت تکلیف ہوئی، انہوں نے درد شیئر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے ڈونٹ وری، تم جو ہے پریشان نہ ہو، اس نے میرا خط نہیں پھاڑا ہے، اپنی سلطنت کے ٹکڑے کیے۔ یہ بہت بڑی پیشن گوئی تھی، اور یہ دیکھیے دور فاروقی میں سلطنت کے ٹکڑے کیسے ہوں گے، ہم لوگ آگے دیکھیں گے۔ اسی پر اس نے بس نہیں کیا، اس کی جو حکومت تھی کسریٰ کی، وہ ان علاقوں میں بھی تھی بحرین وغیرہ، اور یہ یمن میں بھی جو ہے اس کا جو ہے باج گزار تھا۔ اس نے جو ہے اس کو آرڈر دیا یمن کے گورنر کو کہ 2-3 آدمی بھیج کر کے یہ مدینہ میں جس نے لیٹر لکھ کر کے گستاخی کیا ہے، ہمارا نام سے پہلے اپنا نام لکھا ہے، ان کو پکڑ کے لا کر کے حوالے کرو تو ہمارے۔ تو اس نے جو ہے 2 آدمی کو بھیج بھی دیا، وہ دونوں آدمی پہنچا ہے مدینہ، کہا چلیے بلا رہے ہیں آپ کو، کہا کون؟ تو ہمارے جو ہے گورنر صاحب۔ کیوں؟ تو ان کو جو ہے بادشاہ نے جو ہے کسریٰ نے پیغام دیا ہے کہ آپ گستاخی کیے ہیں، اس لحاظ سے آپ کو بلایا جا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کل میں بتاتا ہوں تم کو۔ تو کل جب وہ آیا کہ کیا کہتے ہیں آپ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے تمہارے گورنر کو آرڈر دیا تھا وہ مر گیا، ایسی گستاخی مت کیجیے، وہ تو اور زیادہ جو ہے ناراض ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ اور بتا دو کہ اپنے گورنر کو کہ جس بادشاہ نے آرڈر دیا وہ مر گیا۔ جب پتہ چلا، تحقیق ہوئی، تو واقعی میں خسرو پرویز کو اس کے بیٹے نے ہی قتل کر دیا تھا، جس کا نام شیرویا تھا۔ تو یہ اتنا زیادہ متاثر ہوا یہاں کا جو ہے کہ وہ جو ہے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ میں آپ لوگوں کو بریف بتا دیا۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر حکومت کس کی تھی؟ حکومت جو تھی وہ شیرویا کے حکومت میں آ گیا، انڈر میں یہ کسریٰ آ گیا، یعنی سلطنت فارس۔ لیکن شیرویا کے بھی جو ہے قسمت صحیح نہیں تھی، اس نے اپنے جو ہے سلطنت کو مضبوط رکھنے کے لیے ایک تو حاصل ہی کیا باپ کا قتل کر کے، خسرو پرویز کو قتل کر کے، مزید جو ہے مستحکم کرنے کے لیے کہ جانشینی وغیرہ کی لڑائی نہ ہو، اس نے کیا کیا، اپنے سارے بھائیوں کو قتل کر دیا۔ کیونکہ جانشینی کے چکر میں آپس میں لڑتے ہیں تو سلطنت کمزور ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ دیکھ لیجئے بی جے پی کی حکومت کیوں کمزور ہو رہی ہے؟ کیونکہ امت شاہ اور جو ہے یوگی میں لڑائی ہو رہی ہے کہ سکسیسر کون بنے گا، جس کی وجہ سے مودی کو جو ہے پرابلم جھیلنا پڑ رہا۔ تو اس نے جو ہے انتظام کیا کہ سارے چھوٹے بھائیوں کو قتل کر دیا جتنے بھی تھے۔ تو سوچا کہ اب جانشینی کی لڑائی ہی نہیں رہے گی تو سب لوگ ہماری بات مانیں گے، دم نہ اوپر کوئی رہے گا نہ نیچے کوئی رہے گا۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ جو ہے زندگی نے اس کے ساتھ وفا نہیں کی، اور 8 ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب 8 ماہ کے بعد انتقال ہونا تھا کہ بس اس کا ایک جو تھا وہ 7 سالہ لڑکا تھا جس کا نام تھا اردشیر۔ تو اب مجبوری میں اسی کو جو بادشاہ بنانا پڑا۔ اب یہ 7 سالہ کا لڑکا اتنی بڑی سلطنت کو کیسے سنبھالے گا؟ تو پھر یہ ہے کہ وہ شہزادیوں کی حکومت آ گئی۔ تو ایکچول میں پھر جو ہے یہاں پر جو ہے حکومت جو ہے، نام کا تو بادشاہ تھا اردشیر، لیکن حکومت کس کی چلتی تھی؟ شہزادی کی۔ 2 شہزادی تھی جو حکومت کو چلا رہی تھی، ایک کا نام تھا بوران دخت یا دخت، بوران دخت، اور ایک کا نام تھا
ارزمی دخت، یہ دونوں اصل میں حکومت کر رہی تھی۔ اب جب عورت حکومت کرے گی تو کیا حالت رہے گی آپ جانتے ہیں، کلکتہ کی حالت دیکھ رہے ہیں ممتا بنرجی نے کیا کر دیا۔ تو اس لحاظ سے، یا پھر بنگلہ دیش کی حکومت جانتے ہیں شیخ حسینہ نے کیا کیا، تو اس لحاظ سے جو ہے یہاں پر جو ہے کوئی مستحکم حکومت نہیں تھی، اور آپس ہی میں جو ہے پرابلم میں الجھے ہوئے تھے، وہ اس کی شکایت، وہ اس کی شکایت، وہ اس کی کانا پھوسی، وہ اس کا کان بھرنا، یہی معاملہ۔ یہ موقع جو ہے مل گیا مسلمانوں کو۔ یہاں پر جو ہے عیسائی قبائل وغیرہ تھے، کچھ مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ اسی میں ایک قبیلہ تھا، قبیلہ وائل، ان کے سردار تھے مثنی بن حارثہ۔ یہ 9 ہجری میں مدینہ آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان قبول کیے، اور پھر یہ اپنے قبیلے میں چلے گئے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہے الجھے ہوئے ہیں اپنے ہی مسائل میں، ہاں اس میں، تو انہوں نے جو ہے عیسائی قبائل وغیرہ کو جوش دلائے۔ یہ تو صرف خود سے خالی مسلمان ہو گئے تھے، بقیہ پورا قبیلہ جو تھا وہ عیسائی تھا، لیکن کہا کہ ہم لوگوں کو آزادی حاصل کرنی چاہیے، یہ بہترین موقع ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنے ہی معاملے میں الجھے ہوئے ہیں، تو ہم لوگوں کو یہاں پہ بغاوت کر دینی چاہیے۔ تو یہ لوگ جو ہے بغاوت کر دیے، اور پھر جو ہے اپنی زمین کو وہ آزاد کرانا شروع کر دیے۔ لیکن رومن پرشین امپائر بہت بڑی حکومت تھی، تو مثنی بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ تھوڑا سا ٹف معاملہ ہے۔ ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاع ملی کہ یہاں پر جو ہے عراق کے بارڈر پر خلیج فارس پہ جو ہے وہ تھوڑی سی لڑائی شروع ہو گئی ہے، عرب قبیلے جو ہیں وہ ایران کے بغاوت کر رہے ہیں۔ تو پتہ کیے کہ کون لوگ ہیں، تو بولے کہ مثنی بن حارثہ ہیں، اور یہ معمولی آدمی نہیں ہیں، اپنے قوم کے رئیس ہیں، کافی بہادر ہیں، اور انہوں نے جو ہے قومی بغاوت کی ہے عیسائیوں کے ساتھ مل کر کے۔ کہ اچھا ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کے نالج میں بات آ گئی کہ مثنی بن حارثہ کی قیادت میں، یعنی مسلمان عیسائی مل کر کے، یہ سمجھ جائیے کہ پرشین امپائر کے خلاف سمجھ جائیے کہ ان لوگوں نے لوہا لینا شروع کر دیا۔ اتنے ہی میں معاملہ کیا ہوا کہ مثنی بن حارثہ جو ہے وہاں سے مہم چھوڑ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا سا حوصلہ دلائے کہ دیکھیے ہم لوگ بغاوت کر دیے ہیں اور کوئی جان لگ نہیں رہی ہے، اور وہ لوگ انٹرنل معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں، اگر آپ ہمیں اجازت دیں کہ اسلامی انقلاب کا جو ہے ہم آغاز کریں اور تھوڑی سی فوج بھی فراہم کر دیں، تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے فتوحات کا دائرہ وسیع کر دیں گے، اور ہم لوگ نہیں کریں گے تو وہ لوگ جیسے ہی جو ہے چین کے اس میں آئیں گے تو وہ لوگ کر دیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی لگا کہ بالکل آئیڈیل موقع ہے، گو ہٹ۔ تو 8,000 کی فوج دی مثنی بن حارثہ کو، اور جو ہے اجازت بھی دیے کہ جائیے۔ تو یہاں پہ گئے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگا کہ اجازت بھی دے دیا ہوں، 8,000 فوج بھی دے دیا ہوں، کچھ ان کے بھی ہوں گے 1,000 2,000 10,000 کے قریب ہوں گے، لیکن رومن پرشین امپائر سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اسی میں اتفاق کی بات کیا ہوئی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ سے فارغ ہو گئے، تو فوراً ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے فوراً ادھر سے عراق کی طرح روانہ ہو جائیے، اور مثنی بن حارثہ کو میں اجازت دے دیا ہوں، لیکن آپ جا کر کے اپنے ہاتھ میں معاملات کو لے لیں گے، اور یہاں سے جو ہے آپ فتوحات کا آغاز کیجیے۔ پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو لگا کہ یہ ٹف ٹاسک ہے، تو پھر ایک اور انتظام کی، ادھر سے ایک فوج بھیجے عیاض بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اب بولے کہ آپ ادھر سے جائیے، اور دونوں جو ہے پہنچنا ہے کہاں، ہیرا۔ ابھی میں نقشہ میں دکھاؤں گا سب کو دوسرے ویڈیو میں، آپ ادھر سے جائیں گے دومت الجندل ہوتے ہوئے، اور ہیرا پہنچنا ہے آپ کو، بھی ہیرا ادھر سے پہنچنا ہے ایسٹ سے، آپ کو ویسٹ سے اور جو ہیرا پہنچ جائے گا پہلے، جو ہیرا کو فتح کرے گا تو وہی پھر مسلمانوں کا سپہ سالار اعظم ہوگا۔ اس لحاظ سے سمجھ جائیے کہ ایک چھوٹا سا کمپٹیشن بھی کرا دیے۔ تو اب یہ ہے کہ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے حکم ملا ہے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں۔ تو یہ بصرہ جو آج کا شہر ہے، اسی کے نیچے جو ہے وہ کسریٰ کی حکومت کی ایک چھاونی تھی، اس کا نام تھا ابواللہ۔
قبلہ، یہاں پر جو ہے ان کی فوج رہتی تھی، تو وہیں پر یہ لوگ جا کر کے جو ہے جمع ہوئے، اور وہاں پر جو ہے گورنر تھا ایران کا یا پرشین امپائر کا، اس کا نام تھا ہرمز۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب پہنچے تو جا رہے تھے، تو ان کو معلوم تھا کہ پرشین امپائر سے لڑنا اتنا آسان نہیں ہے لیکن خلیفہ کا آرڈر ہے تو جانا تو ہے، تو انہوں نے مزید مدد کے لیے جو ہے درخواست کی کہ تھوڑے کمک وغیرہ جو ہے ہمیں بھیج دیجئے اور بھی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک انوکھا جو ہے معاملہ کیا، ایک آدمی کو بھیج دیے جن کا نام تھا قعقاع بن عمرو، بولے کہ جائیے یہ کمک بھیج دیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا یہ ایک آدمی کیا کرے گا؟ تو تاریخی جملہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں کہا کہ اس جیسا آدمی جس فوج میں شامل ہو جائے وہ فوج شکست سے دوچار نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہے قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمجھ۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ یہ گئے، تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدمی کو پہچانتے ہیں، یہ سمجھ جائیے کہ 4000 آدمی کے برابر تھے یہ قعقاع بن عمرو۔ تو یہ لوگ یہاں پہ پہنچے ہیں، اور یہ چھاونی جو تھی یہیں پہ معاملہ ہوا۔ تو یہاں پر جو ہے ادھر بھی جا سکتے ہیں، ادھر عراق کی طرف بھی جا سکتے ہیں، ادھر سے انڈیا کی طرف بھی آ سکتے ہیں۔ یہاں پر سمجھ جائیے کہ پہلے ہرمز کو جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دی ہے، بولے کہ 3 آپشن میں دیتا ہوں تم لوگوں کو، اسلام قبول کر لو، برابر کے بھائی بن جاؤ گے، یا نہیں تو پھر ہماری حفاظت میں آ جاؤ، اور بس اس کے لیے تم کو تھوڑا سا جزیہ دینا پڑے گا، اور نہیں تو پھر تلوار سے فیصلہ کہ کس کی حکومت رہے گی، تمہارے بادشاہ کی رہے گی یا ہمارے خدا کی رہے گی۔ تو ہرمز نے جو ہے یہی خط جو ہے ڈائریکٹ جو ہے ایران کا جو بادشاہ تھا اردشیر، جو سمجھے کہ اب 8-9 سال کا ہو گیا ہوگا، وہ مدائن بھیج دیا، لیکن ادھر سے جب تک جواب آنا تھا اتنا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انتظار کرنے والے نہیں تھے۔ جیسے ہی جواب نہیں آیا تو مہم چھیڑ دی۔ ہرمز بھی جو ہے ویری پراؤڈلی انسان تھا، اور جانتا تھا کہ ہمارے بیکنگ میں اتنی بڑی طاقت ہے، اور یہ لوگ جو ہے عرب کو تو یہ لوگ کو سمجھتے ہی نہیں تھے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ جاہل گوار لوگ ہیں، یہ سب کیا ہم سے لڑیں گے۔ تو لہٰذا جو ہے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے فائٹنگ کرتے ہیں، فوج اوپر سے تو آ بھی جائے گی، تو کوئی بھاگے نہیں یہاں سے۔ اس کے لیے ان لوگوں نے کیا کیا، جتنے بھی فوجی وغیرہ تھے ان کو جو ہے زنجیروں میں جو ہے جکڑ دیا پاؤں میں، تاکہ کسی کو بھاگنا نہیں ہے، ورنہ جو ہم لوگوں کی بدنامی ہو جائے گی کہ عرب قبیلے سے جو ہے عرب فائٹروں سے جو ہے کسرا کی فوج ہار گئی۔ اس کے وجہ سے اس کا نام ہے جنگ ذات السلاسل، سلاسل یعنی سلسلہ، یعنی تو بہت سارے فوجوں کے پاؤں میں جو ہے یہ ہاتھ کھول دیے کہ یہ تمہارے ہاتھ میں جو تلوار ہے، لیکن پاؤں میں بیڑی ہے کہ بھاگو گے تو اس سے یہ ٹچ سب کا جو ہے ایک دوسرے سے کنیکشن کر دیے۔ اب یہ ہے کہ جنگ شروع ہوئی ہے کلاس سے، یہ پہلی جنگ ہے جو سلطنت فارس سے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے روب ڈالنے کے لیے میدان میں ادھر اس کی فوج ہے، ان کی ادھر فوج ہے، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نکلے، اب بولے کہ آؤ 1 to 1 کرو، اور اس طرح سے جو ہے دعوت مبارزت دیے کہ اگر میں ادھر کا سپہ سالار نکلا ہو تو تم بھی اپنے سپہ سالار کو بھیجو، یا تمہارا سپہ سالار آئے۔ تو ہرمز کے پاس آپشن ہی نہیں بچا سوائے یہ کہ وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے۔ وہ جب آیا ہے تو دیکھا کہ میں ان سے جیت نہیں پاؤں گا، ٹکر تو ہے لیکن بہادر، اور ہر آدمی جو ہے اپنے فن میں ماہر رہتا، جان جاتا ہے کہ، تو اس نے جو ہے بہت سارے اپنے فوجیوں کو جو ہے کانا پھوسی کر کے سکھا دیا کہ اگر جا رہا ہوں میں لڑنے کے لیے، اگر میں جیت رہا ہوں گا تو ٹھیک ہے، اور اگر میں ہارنے لگوں تو تم لوگ جو ہے اٹیک کر دینا، جبکہ یہ جو ہے 1 to 1 فائٹنگ کے اصول کے خلاف ہے، لیکن اس نے کہا کہ یہ غداری کر دینا، دھیرے دھیرے آگے آنا، اور پھر جو ہے تم لوگ ٹوٹ پڑنا اور خالد بن ولید کو قتل کر دینا۔ تو یہ سیٹنگ کر کے آیا ہو۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ آئے، دونوں تلوار سے نیچے اترے، اب پھر جو 1 to 1 شدید فائٹنگ ہوئی، وہ بھی بہت بڑا جو ہے سپہ سالار تھا، بہت بڑا فائٹر تھا، کافی دیر تک جو ایکسچینج آف وار جو ہے ہوتا رہا، بالآخر جو ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے آہنی ہاتھوں میں اس کو جکڑ دیے تم، جکڑ کر کے پٹک دیے. پٹکنا تھا کہ اس کے جتنے بھی تھے سب دوڑے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کرنے کے لیے، کیونکہ فوج کافی دور رہتی تھی اور پھر بیچ میں 1 to 1 ہوتا تھا. جیسے ہی یہ لوگ دوڑے یہاں سے نکل کر کے سیٹنگ جیسے تھا، لیکن بیچ میں فوراً آ گئے قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ غداری، فوراً جب تلواروں سے اڑا دیے. جب تک وہ اڑائے تب تک خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے شکار کو شکست فنش کر دی. بس اتنا ہونا تھا کہ ان میں بھگدڑ مچ گئی ہے. یہ سب جو ہے سمجھے کہ زنجیر توڑا کر کے بھاگنا شروع کیے اور مسلمان کھدیڑنا شروع کیے، یہاں تک کہ لاشوں سے پورا میدان پٹ گیا تھا. تو یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو زبردست اور شاندار جو ہے وہ فتح سے دوچار ہوئے. تو مال غنیمت بہت زیادہ ملا. تو پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5واں حصہ نکال کر کے مدینہ بھیجے. تو مدینے میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی. سارے لوگوں کا دھیان ادھر ہی لگا ہوا تھا کہ ابھی کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا. اس کے بعد جو ہے طوفانی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، جو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ 40 دن کے اندر اندر وہ سمجھے ہیرا پہنچ جائیں گے. تو وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا. جزاک اللہ.